السلام علیکم، میرا نام ملکہ ممتاز ہے اور میں سب انسپکٹر احسان جٹ کی وائف ہوں۔ کچھ دن پہلے ہم نے پرائیویٹ ویڈیوز بنائی تھیں جو کہ موبائل ہیک ہو کے ٹک ٹاک پر پوسٹ ہو گئی۔ ہم نے اس ویڈیو کو ٹک ٹاک سے ڈیلیٹ بھی کیا، لیکن سوشل میڈیا پر کافی لوگوں نے بلکہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا، لیک آؤٹ کرنے کی کافی کوشش کی۔ جو کچھ ہوا یہ سب غلطی سے ہوا ہے، اس میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ کوئی انسان بھی اپنی پرائیویٹ ویڈیو کو خود پوسٹ نہیں کرتا، سو کائنڈلی ہمیں مینٹلی طور پہ پریشان نہ کیا جائے اور اس ویڈیو کو بھی وائرل نہ کیا جائے۔ شکریہ۔ میرا نام ملکہ ممتاز ہے اور کچھ دن پہلے کچھ ماہ پہلے ہماری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی احسان جٹ اور ملائکہ ممتاز کی، اور میرا احسان جٹ کے ساتھ دوستی کا ریلیشن شپ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ویڈیو وائرل ہوئی احسان کی وجہ سے۔ احسان تھا اس ٹائم ڈرنک کی ہوئی تھی اس نے، اور مجبوری میں اسے 3 بجے میرے ساتھ نکاح کرنا پڑا صرف اپنی وردی بچانے کی خاطر۔ احسان شروع کے دنوں میں میرے ساتھ بہت اچھا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے گھر والوں کا اس کا میرے ساتھ رویہ بگڑتا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ جب اسے لگا کہ میری وردی بچ گئی، سب ٹھیک ہو گیا، اس نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ طلاق لے لو۔ خود اس لیے کہا کیونکہ اسے 30 لاکھ روپیہ نہ دینا پڑے صرف چند پیسوں کی خاطر، اور اب تو قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم میرے خلاف ایکشن لوگی، یا جو بھی ٹارچر کرتا تھا، مارتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، مجھے اپنے شوہر اپنے دوستوں میں شیئر کر لیتا تھا، اس قدر وہ مجھ پر تشدد کرتا تھا، اور یہ کہ اس نے اپنے دوستوں میں شیئر کیا، مجھے قتل تک کی دھمکیاں دی گئیں۔ میں بہت مجبور ہو کر اپنی پریشانی ظاہر کر رہی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ڈی پی او آفس میں طارق ولائد سر جو ہیں ان کے سامنے بھی پیش ہوئی، اپنی مجبوری ظاہر کی، لیکن انہوں نے میری بات پر اتنا غور نہیں کیا، اور ابھی تک انکوائری کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور جبکہ اس کے گھر والوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ تم ہمارا تعلق واسطہ بہت ہے، تم کچھ کر نہیں سکتی ہو۔ بہت مجبور ہو کہ میں میڈیا کے سامنے آئی ہوں، تاکہ مجھے انصاف چاہیے۔ میری سی ایم صاحبہ سے اپیل ہے کہ وہ مجھے انصاف دلائیں، کیونکہ میں یہاں پر تو بہت کوشش کر چکی ہوں، کسی نے میری بات تک نہیں سنی، اور احسان جٹ اور اس کے گھر والوں کی طرف سے مجھے قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں، جان لیوا دھمکیاں، اتنا تشدد کرنے کے باوجود بہت اور وہ شخص اس قدر درندہ صفت انسان ہے کہ الٹا الزام تراشی کیے جا رہا ہے۔ کچھ اس نے میرے پلے رہنے نہیں دیا، نہ عزت نہ کچھ، الٹا میری امی نے جو مجھے سونا وغیرہ ڈالا تھا، یہ جو بھی سب کچھ وہ بیچ کر کھا گیا، لیکن کچھ عزت تو رہنے نہیں دی۔ لیکن میری آپ سے انصاف کی اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ ایک فیملی ایشو کے سلسلے میں فیملی ایشو بنا تھا ہمیں، اس کے سلسلے میں ہم نے 15 پہ کال کر دی، اور احسان آیا تھا انکوائری کے لیے، احسان سب انسپیکٹر، اور معاملہ سالو ہو گیا ہمارا گھر کا اور تب سے میری اور احسان احمد جٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تب سے ہمارا تعلق بنا، اور کچھ دیر بعد ہماری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور احسان احمد جٹ کی اور میری، جس کی وجہ سے اسے مجبوری کے تحت مجھ سے نکاح کرنا پڑا۔ نکاح میں کوئی راضی نہیں تھا، نہ کوئی نکاح میں تھا، رات کے 3-4 بجے نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس نے مجھ پہ پریشر ڈال کے زیادہ کیا ہے، کیونکہ میں کہہ رہی تھی نکاح کرنا ہی ہے تم عزت سے کر لو، لیکن کہہ رہا تھا مجبوری ہے، مجھے ابھی ہی کرنا ہے نکاح، وردی کا سوال تو اسے کرنا پڑا، اور اس نے مجھ پہ زیادہ پریشر ڈالا کہ پرائیویٹ ویڈیوز کی وجہ سے، کہ پرائیویٹ ویڈیوز تو میرے پاس ہیں، اس وجہ سے اس نے اس دباؤ میں مجھے ڈال کر نکاح کر لیا مجھ سے، ٹھیک ہے۔ شروع کے دنوں میں سب تھوڑا سا ٹھیک نارمل جا رہا تھا، اس نے مجھے تسلی دینے کے لیے بیچ میں 30 لاکھ کی رقم لکھوائی کہ اگر میں بلا وجہ تمہیں طلاق دیتا ہوں تو میں تمہیں 30 لاکھ روپے دینے کا حقدار ہوں گا، کہ مجھے حوصلہ رہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شروع کے دنوں میں آہستہ آہستہ سب ٹھیک تھا، جب اسے لگا اس کی وردی بچ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا، مارتا تھا، ٹھیک ہے، اور کافی غلط حرکتیں کرتا تھا، درندہ صفت انسان ہے، ڈرنک کرتا تھا، یہ الٹا دوستوں کے ساتھ دوستوں کو بھی لے آتا تھا گھر، ٹھیک ہے، اس نے میرا 2 ماہ کا حمل انجیکشن کے ذریعے ضائع کروا دیا، جب اسے لگا کہ حمل ہے، مجھے یہ کہہ کے کہ تمہیں بچہ کیوں چاہیے، تم زندگی انجوائے کرو، ٹھیک ہے، حمل بھی اس نے میرا 2 ماہ کا ضائع کروا دیا، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، جب اسے لگا کہ میں طلاق نہیں لے رہی، اس نے مجھے خود ہی طلاق دے دی، صرف یہ خود، اور طلاق دینے کے بعد اس لیے میں نے کہا کہ میں ایکشن لوں گی، تم نے میری پوری لائف خراب کر دی، اور یہ کہہ کے پریشرائز کرتا رہا کہ تمہاری ویڈیوز میرے پاس ہیں، میں پوسٹ کر دوں گا، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ پولیس کے پاس ڈی پی او آفس گئی تھی میں ان کے پاس، تو ڈی پی او سر نے انکوائری کے لیے میں ایس پی صاحبہ کو کہہ دیا، اور 2 دن جاتی رہی ہوں میں ان کے پاس، وہ انکوائری کرتے رہے، اب کوئی خاص انہوں نے نہیں لیا رد عمل، اس پہ کوئی خاص ایکشن نہیں لیا، وہ اس ٹائم لائن حاضر ہے،
DPO صاحب نے کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا. سارے پروف ثبوت اسی کے خلاف ہی ہیں اور وہ خود اس نے تسلیم کیا ہے اس بات کو کہ جی میں, اور الٹا اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ جب سے نکاح ہوا ہے اس نے 1 روپے مطلب نہیں دیا مجھ پہ خرچ کیا, جبکہ میں بیوی تھی, یوز کرتا رہا غلط طریقے سے, مطلب کچھ نہیں, سب اس کے خلاف ہی تھا, لیکن اس کے خلاف کوئی مطلب کسی نے کارروائی نہیں کی کوئی خاص.